الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآنی صورتوں کے فضائل بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو قرآن پاک کا ہر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے 4 فضائل بیان کریں گے، اس کو غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ نمبر 2، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ نمبر 4، 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ پیارے محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اس سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، یہ پڑھیں تو اس سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر مرض کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ شافیہ اور سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم سورہ بقرہ کے 3 فضائل بیان کریں گے، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ پیارے محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی
آفات سے بچائیں گی۔ سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھنے کی فضیلت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم سورہ کہف کے 4 فضائل بیان کریں گے، اس کو غور سے سماعت کیجیے گا۔ نمبر 1، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا، اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سورہ کہف کے فضائل سماعت کیے کہ سورہ کہف پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، اس کو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب ہم سورہ یاسین کے 14 فضائل بیان کریں گے، ان کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 2، خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ نمبر 5، حضرت عطا بن ابو رباح تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کے تمام کام پورے کر دیے جائیں گے، اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ نمبر 6، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بابا فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی تو اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ نمبر 9، حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا۔ نمبر 10، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ نمبر 11، حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 13، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیعہ اور مضر قبائل سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا، اور وہ سورت سورہ یاسین ہے۔ نمبر 14، شیخ الحدیث مولانا مفتی شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنتی زیور صفحہ 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں، جس میں ہے کہ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلدی اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا پائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ پاک کی طرف سے مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔ خواجہ دیربی لکھتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو حوادثات اور چوری وغیرہ سے حفاظت رہے گی، اور جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سورہ یاسین کے فضائل بیان کیے، 14 فضائل ہم نے اس کی صورت کے بیان کیے، آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے۔ سورہ یاسین کو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں
حاصل ہوں گی۔ اب ہم سورہ دخان کی 3 فضائل بیان کریں گے، اس کو غور سے سماعت کیجئے۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اب ہم سورہ فتح کے 3 فضائل بیان کریں گے، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ نمبر 1، حدیبیہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ نمبر 2، جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے تمام سال رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھنے سے غرق ہونے سے معمون رہتا ہے۔ جدال اور قتال کے وقت لکھ کر پاس رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اس کو 21 مرتبہ پڑھیے۔ اگر رمضان کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے پڑھا جائے تو انشاءاللہ سال بھر امن رہے گا۔ اب ہم سورہ رحمان کے 4 فضائل بیان کریں گے، اس کو بھی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ نمبر 2، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا نشان ہے کہ سورہ حدید، اذا وقعت الواقعہ اور الرحمن کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان ابتدا سے آخر تک تلاوت فرمائی، لیکن سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں، میں نے یہی صورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ میں جب اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو انہوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ یعنی اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ نمبر 4، سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں، نیز اس سورت کو لکھ کر اور دھو کر طحال یعنی تلی کی بیماری کے مریض کو پلانا بہت مفید ہے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سورہ رحمان کے فضائل سماعت کیے کہ سورہ رحمان پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھا کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیا کیجئے۔ اب سورہ واقعہ کے 2 فضائل بیان کرتا ہوں، اس کو سماعت کیجئے گا غور کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، یہ سورت بہت ہی بابرکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 2، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں آپ کو خزانہ سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پیارے محترم ناظرین، سورہ واقعہ پڑھنے کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں کہ جو غریب ہو، نادار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے پاس مال و دولت آ جائے گی، تمام تنگیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ اس کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کو پڑھا کیجئے۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیا کریں کہ وہ اس کو ہر روز رات کے وقت لازمی پڑھا کریں۔ اب ہم سورہ ملک کے 9 فضائل بیان کریں گے، اس کو سماعت کیجیے گا غور کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے جس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے انجانے میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں سے ایک آدمی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ نمبر 6، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ پڑھنے والا سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 7، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں
جو شخص سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک اور الف لام میم تنزیل السجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام اولاد، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، انہیں اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کی عذاب سے نجات دلائے، اور اس کی برکت سے اس کا پڑھنے والا عذاب سے نجات پائے گا۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو جو بھی اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔